السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب کی کتاب بند کمروں کی محبت کی ان باکسنگ کی تھی، اور بتایا تھا آپ کو کہ اس کو پورا پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کتاب میں مطلب کیا کیا چیزیں ہیں اور ایسی کیا چیزیں تھیں جس کو پڑھنے کے لیے میں مجبور ہو گیا، اور میں نے علم اسٹور سے اس کتاب کو آن لائن جو ہے خرید کر منگوایا تھا، اور فائنلی میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اس کتاب کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ میں آپ کا جو من بھرے گا نہیں، مطلب اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا اس کے اندر جو ہے موضوع ہے۔ اور واقعی میں ذیشان عثمانی صاحب ایسی شخصیت ہیں، آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جا کر کے آپ سرچ کریں گے ذیشان عثمانی تو ان کے یوٹیوب چینل ہے، اور تقریباً ملینس میں ان کے ویورس ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں وہ۔ اگر ان کو آپ نے سننا چالو کر دیا اور اس پر آپ نے عمل کر لیے تو آپ کی دنیا تو بہتر ہو ہی جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا چینل آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا ذیشان عثمانی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب پر آتے ہیں۔ اس کتاب کا نام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بند کمروں کی محبت، اور اس کے بعد اس کو لکھا ہے ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب نے۔ اور ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب تقریباً 26,000 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہیں، اتنا وسیع مطالعہ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 50 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا ہے، اور تقریباً وہ خود جو ہے 70 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے ملکوں کا سفر کیا ہو، اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اور خود اتنی کتابیں لکھ چکے ہو، ان کے تجربات اور مشاہدات کا کیا عالم ہوگا۔ یقیناً وہ پڑھنے لائق شخصیت ہیں، ان کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے بند کمروں کی محبت کی موضوع پر انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ پڑھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ پارٹ ٹائم منافق، یعنی ہمارے اندر جو ہے منافقت ہوتی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ منافقت کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، تو آپ پڑھ پائیں گے پارٹ ٹائم منافق۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو اس میں موضوع ہے وہ ہے آزادی، یعنی آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہر کوئی آزاد رہنا چاہتا ہے، بچے بڑے بوڑھے سب آزاد رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ آزادی ٹھیک ہے؟ اس موضوع پر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اور ہمارا معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جس کو دیکھیے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، برائی عام ہو گئی ہے، مگر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، سارے لوگ ایسے ہیں، تو اس موضوع پر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری خط، جی ہاں آخری خط جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہاز کا سفر، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، یہ پڑھنے لائق ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 7 نمبر پہ جو موضوع انہوں نے لیا ہے وہ ہے اپنے ہی نام، یعنی اپنے نام ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مالی جو باغ کا مالی ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اور اس کے بعد 9 نمبر پہ جو ہے انہوں نے محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، اللہ سے محبت، اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسی طریقے سے دنیا کی محبت، آخرت کی محبت، دین کی محبت، کاروبار، آل اولاد کی محبت، یعنی محبت کے موضوع پر انہوں نے زبردست لکھا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ جھوم جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 10 نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے وقت بچائیے، یعنی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم اپنے وقت کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ہر شخص آج بزی نظر آتا ہے، مگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے بہت سے ٹائم فضول میں برباد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وقت کو مینیج کر کے کیسے اپنے وقت میں جو ہے برکت کو مطلب لا سکتا ہے، اور اس کا وقت بابرکت وقت کیسے بن سکتا ہے، اور کم وقت میں زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 11 نمبر پہ ہے میں کیا کروں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کے ساتھ کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لائف میں کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ میں کیا کروں جب پڑھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے 12 نمبر پہ کہ آگے بڑھیے، ہے نا، آگے بڑھیے، یہ بھی بہت اچھا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے کچھ انوکھے کام جو شاید کہ ہم سب اس کو دیکھتے ہیں مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو وہ انوکھے کام کیا ہیں، آپ اس کام کے ذریعے سے کیسے بلند ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو وہ انوکھے کام کیا ہے وہ بھی آپ 13 نمبر پہ پڑھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 14 نمبر پہ آپ کو تعریف کے بارے میں پڑھنے ملے گا، یعنی تعریف، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، ہے نا، اور تعریف کے موضوع پر بہت ہی بہترین گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ 15 نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے جاری رہے سفر، یعنی سفر رکنا نہیں چاہیے، زندگی کے سفر کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، دکھ تکلیف آتا ہے تو وہ جو ہے رک جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اپنے جو ترقی کا سفر ہے اسے روک دیتے ہیں، تو اس پر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اسی طرح سے ذہنی آوارگی، جی ہاں دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں انسان جو ہے آوارہ ہو گیا ہے، لیکن ذہنی آوارگی کیا ہوتی ہے، یہ بہت ہی زبردست موضوع ہے، پڑھنے لائق ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اندھا کے بارے میں بھی بہت زبردست ہے، مطلب واقعی میں ایسا لکھا ہے انہوں نے کہ پڑھ کے جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ریاست کے حقوق، یعنی ریاست کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نالائقی، جی ہاں نالائقی کے اوپر بھی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، یہ ایسا موضوع ہے کہ مطلب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کی محبت آپ کے اندر جو ہے موجیں مارنے لگے گی، اور اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اور آپ اپنی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس موضوع کا نام ہے پسندیدہ گناہ۔ جی ہاں دوستوں، پسندیدہ گناہ کیا ہے؟
ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گناہ ضرور ہوتا ہے جو اس کا پسندیدہ گناہ ہوتا ہے اور اسے وہ چھوڑ نہیں پاتا، توبہ کرتا ہے پھر پلٹ کر اس طرف آتا ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت زبردست لکھا ہے، پڑھنے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 21 نمبر پر انہوں نے بندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ بندگی کیا چیز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلقات کے اوپر انہوں نے اس میں فوکس کیا ہے اور بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ 22 نمبر پہ یکسوئی کیسے حاصل کریں۔ جی ہاں، آج کل ہر وقت ہمارا دماغ چلتے رہتا ہے، ایک وقت میں ہم نہ جانے ہزاروں چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ اور۔ تو اس موضوع پر انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے کہ یکسوئی کیسے حاصل کریں، یعنی لمحہ موجود میں کیسے جیا جائے۔ اس کے علاوہ 23 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے زندہ تسبیح۔ جی ہاں، تسبیح کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ زندہ تسبیح کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے لکھا ہے نظر مطلب ہدیہ، تحفہ، گفٹ۔ اور اس کے علاوہ 25 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے موٹی موٹی کتابیں کیسے پڑھیں۔ جی ہاں دوستوں، موٹی موٹی کتابیں کیسے پڑھیں۔ آج کل دیکھیے کہ ہر شخص موبائل میں لگا ہے اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، کتابیں پڑھنے کا دور ختم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، مگر ایک اکثریت تعداد ایسی ہے جو کتابوں سے دور ہے۔ تو کتابیں کیا ہمیں دیتی ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب زندگی ہے۔ تو کتاب کو کیسے آپ پڑھیں، موٹی موٹی کتابوں کو، اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور پھر فائنلی یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، صرف 134 پیج کی کتاب ہے۔ آپ اسے گوگل پہ سرچ کریں گے ilmstore.com اور وہاں سے اس کتاب کو آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب کی بند کمروں کی محبت، واقعی میں دوستوں بہت ہی لاجواب بے مثال کتاب ہے۔ اور بند کمروں کی محبت کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب کوئی عشق مجازی کے اوپر یا فضولیات کے اوپر لکھی گئی، نہیں، یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید جوڑ دے گی اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ جائے گی اور آپ مزید نیک ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور صرف آپ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے بلکہ آپ کا دل سدھر جائے گا۔ آپ کا دل جو ہے اندر سے، مطلب کہتے ہیں نا کہ قلب مومن، یعنی مومن کا دل جیسا ہونا چاہیے، آپ ویسے ہو جائیں گے۔ ظاہر کو سنوارنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال ہے کہ باطن کی اصلاح کی جائے، آپ اندر سے کیسے ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں جاننے اور سیکھنے کے لیے ملے گی۔ تو آج ہی آپ اس کتاب کو آرڈر کیجیے اور منگائیے اور پڑھیے۔ دوسری دعوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب کی ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں، وہ بھی بہت زبردست ہوتی ہیں، بہت ہی مختصر اور چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، مگر اس میں جو ہے وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ شاید وہ نہ کتابوں میں ملے اور نہ ہی کسی اسپیچ میں ملے، بس وہ انہی کا خاصہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائیں۔